علم کے خزانے ہندوستان کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ اردو کے نئے پروانوں کے لیے ان علم کے اداروں سے متعارف ہونا، اپنی معلومات میں اضافہ کرنا اور ان سے استفادہ کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اندھیروں میں روشنی کی قندیلیں جلانا۔ تو آئیے آپ کا تعارف کراتے ہیں علم کے اس خاص خزانے سے جس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ پروگرام علم کے خزانے میں رضا حیدر ڈی ڈی اردو کی طرف سے آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، دین اسلام کی تبلیغ میں ہر دور میں مدارس کا بڑا اہم رول ہوا کرتا ہے۔ ان مدارس سے پڑھے ہوئے طلباء پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ کتابیں آتی ہیں اور ان کتابوں کے ذریعے سے وہ اسلام کے جو مقاصد ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ انہی مدارس میں ایک عالمی شہرت یافتہ مدرسہ دارالعلوم ہے جو کہ شہر دیوبند میں واقع ہے۔ دارالعلوم کا نام جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو وہاں کی تعلیم، وہاں کے اساتذہ، وہاں کے اسکالرز، وہاں سے لکھی ہوئی کتابوں کا نام خود بخود ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ وہاں سے پڑھے ہوئے طلباء نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں تقریباً 4000 طلباء ہیں۔ یہاں کے طلباء تفسیر، قرآن، فقہ کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم کی بھی تعلیم لیتے ہیں۔ ناظرین، دارالعلوم دیوبند کی ایک خاص بات یہ بھی ہے جو اسے ممتاز بناتی ہے، یہاں کے طلباء صرف دینی علوم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ دنیاوی علوم میں بھی بہت زبردست نظر رکھتے ہیں۔ سائنس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی بھی وہاں تعلیم دی جاتی ہے تاکہ یہاں کے پڑھے ہوئے طلباء مین اسٹریم میں آ سکیں۔ یہی انفرادیت دارالعلوم دیوبند کی ہے جو اسے شورا آفاق بناتی ہے۔ تو آئیے آج کے ہم اس پروگرام میں چلتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے سفر پر۔ میں دارالعلوم دیوبند ہوں، علم کا ایک عالمی شہرت یافتہ اسلامی تعلیمی مرکز۔ دہلی سے تقریباً 150 کلومیٹر دور سہارنپور کی مضافاتی بستی میں واقع ایک مدرسہ جسے دیوبند کا دل کہا جاتا ہے۔ مولویوں کا ایک گاؤں جو اب شہر علم و عمل کا درجہ رکھتا ہے۔ جی ہاں، یہی ہے وہ دارالعلوم جو عظیم بزرگوں اور عالموں کی روحانی امانت ہے۔ وہ بزرگ جنہوں نے اپنی قربانیوں اور جانفشانیوں سے نہ صرف مجھے پروان چڑھایا بلکہ ملک کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے طرح طرح کی صعوبتیں جھیلیں، گرفتاریاں دیں اور قید و بند کی صعوبتیں کاٹیں۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے علماء نے، یہاں کے لوگوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں انہی مجاہدین آزادی کی کوششوں اور دعاؤں سے پھل پھول کر آج ایک چھوٹے سے مدرسے سے یونیورسٹی کی شکل اختیار کر چکا ہوں اور جامع ازہر قاہرہ کی طرح دنیا کا سب سے عظیم تعلیمی مرکز ہوں۔ یہ شہر مغربی یوپی میں واقع ہے۔ ویسے تو دیوبند کی بہت ساری خصوصیات ہیں، یہاں بہت سارے تہذیبی اور علمی مراکز ہیں، لیکن دارالعلوم کی وجہ سے دیوبند کی جو شہرت ہے وہ آج پوری دنیا میں مسلم ہے۔ مختصر سا شہر، چھوٹا سا شہر، لیکن اس چھوٹے سے شہر میں اتنا بڑا مدرسہ واقع ہے کہ یہ مدرسہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام بڑے مدارس میں سے ایک ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسمی نانوتوی ہیں۔ مولانا قاسمی نانوتوی نہ صرف ہندوستان کے بلکہ پورے عالم اسلام کے بڑے
مبلغوں میں شمار کیے جاتے ہیں. ان کی لکھی ہوئی بے شمار کتابیں ہیں اور یہ تمام کتابیں آج بھی ہمیں علمی روشنی عطا کر رہی ہیں. مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں. ایک طرح سے یہ عہدہ وائس چانسلر کا ہے اور دیکھا جائے تو یہ بڑی ذمہ داری کا عہدہ ہے، لیکن انہوں نے خود کو پوری طرح دارالعلوم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دے سکیں اور اس کی ترقی اور فروغ ہی ان کے لیے باعث مسرت اور اطمینان ہے. دارالعلوم دیوبند کا قیام 1866 میں عمل میں آیا. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے اس کی تعمیر رکھی، اس کی بنا رکھی اور یہ آج تک الحمدللہ 150 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے. اپنی تاریخ یہ خود مرتب کرتا ہے اور خود ہی اس تاریخ کو توڑتا ہے. دارالعلوم دیوبند پوری دنیا میں مدرسے کے اعتبار سے واحد مدرسہ ہے جو سب سے بڑا ہے. اپنی جو اس کی صلاحیتیں ہیں، اپنی جو اس کا نظام ہے، وہ اس کا اپنا ایجاد کردہ ہے، اپنا بنایا ہوا ہے. یہ مدرسہ دیکھا جائے تو صرف ڈونیشن بیسڈ ہے، چندے کے اوپر اس کا انحصار ہے، عوامی چندے کے اوپر ہم اس کو چلاتے ہیں. اس کے 8 اصول اس انداز کے جو اس کے بانی نے قائم کیے ہیں، جس کو اصول ہشتگانہ کہتے ہیں، انہی کے اوپر اس پورے مدرسے کی تعمیر ہے اور اسی سے اس کو چلایا جا رہا ہے. یہاں پر تقریباً 5000 کے قریب ہمارے طلبہ زیر تعلیم ہیں. 4000 سے زائد ہاسٹل میں رہتے ہیں اور باقی جو شہر میں رہنے والے طلبہ بھی ہیں. 4000 سے زائد طلبہ کو 2 وقت یہاں پر کھانا دیا جاتا ہے اور کھانے کے ساتھ ساتھ ہم یہاں جو ہمارے اچھے ہوشیار طلبہ ہیں ان کو کپڑوں کا نظم بھی کرتے ہیں، ان کی رہائش کا، جوتے کا اسٹائفنڈ بھی ان کو دیا جاتا ہے. جو ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے دارالعلوم دیوبند میں، اس کی پوری کفالت دارالعلوم دیوبند کرتا ہے. جب دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی تو اس کا دائرہ اتنا وسیع نہیں تھا. یہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی اور یہاں اتنے زیادہ شعبے بھی نہیں تھے. یہاں صرف دینی تعلیم ہی ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے کافی وسعت ملی، کافی پھیلاؤ ملا. دینی اور دنیاوی تعلیم اب یہاں دی جاتی ہے. عربی، فارسی اور اردو کے علاوہ انگریزی اور ہندی بھی پڑھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ادارہ جدید سہولیات سے بھی لیس ہے. یہاں کمپیوٹر ایجوکیشن کا بھی انتظام ہے. لڑکے اور لڑکیاں BA، MA، MPhil اور PhD کر رہی ہیں. مطالعہ گاہ بھی ہے، ہاسٹل بھی ہیں اور لائبریری بھی ہے. دارالعلوم دیوبند کا قیام 21 مئی سن 1866 میں عمل میں آیا. اس کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے، جو سن 1832 سے سن 1879 تک رہے. اس وقت تک یہ صرف خالص دینی مدرسہ تھا اور یہاں دینی تعلیم ہی دی جاتی تھی. مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بعد مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا سید فخر الدین احمد اور ان کے بعد مولانا حفظ الرحمان، مولانا مفتی عتیق الرحمان عثمانی، مولانا منہات اللہ رحمانی، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، مولانا سید محمد میاں دیوبندی اور دوسرے علماء حضرات دارالعلوم دیوبند سے منسلک رہے اور اس کاروانی علم و ادب کو آگے بڑھاتے رہے. دارالعلوم کا خاص خزانہ یہاں کی لائبریری ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی لائبریری کئی لحاظ سے ممتاز و منفرد مقام رکھتی ہے. یہاں متعدد علوم کی کتب کے علاوہ مذہبیات پر ایسا نادر و نایاب ذخیرہ موجود ہے جسے پڑھنے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں. دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے کی تاریخ بھی تقریباً اتنی ہی پرانی ہے جتنی دارالعلوم دیوبند کی.
दारुल देवबंद 1866 में कायम किया गया था। 1867 में इस दारुल की लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया। उस वक्त से इसमें किताबें माशाल्लाह जमा की जा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइब्रेरी हिंदुस्तान में इस एतबार से सबसे मुनफरिद है कि जहाँ हिंदुस्तान में सैकड़ों और हज़ारों लाइब्रेरीज़ हैं, इसका तखस्सुस और स्पेशलिटी ये है कि मजहबी लाइब्रेरी के एतबार से ये वाहिद लाइब्रेरी है जिस कदर कदीम और बड़ी है। इसमें हमारे पास तकरीबन 2 लाख के करीब किताबें हैं और तमाम किताबें जो हैं वो कदीम हैं। जदीद किताबें आती रहती हैं, उनकी अभी तादाद मुकम्मल नहीं बताई जा सकती कितनी है, लेकिन कदीम किताबों की तादाद खासी है। मखतूते हमारे पास 1500 से ज़्यादा हैं और मखतूते हमारा एक कीमती असासा है और सरमाया है। कुछ मखतूते तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नायाब और नादिर हैं, जो दुनिया में कहीं मुहैया नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो नायाब हैं और कमियाब हैं। ऐसे कदीम नुस्खे भी हमारे पास मौजूद हैं जिनकी उम्र 700-800 साल के करीब है और वो उनको हम प्रिज़र्व करते हैं, हिफाजत से रखा हुआ है। हमारे अकाबिर जो दारुल देवबंद के बानियान हैं और इसके उलमा हैं, उनका भी हमारे पास एक ज़ख़ीरा अलग से मौजूद है, कलेक्शन है। जितने हमारे उलमा हुए हैं उनकी तसानीफ़ को हमने बाकायदगी से अलग प्रिज़र्व किया है, अलग उनको महफूज रखा गया है। उनके खाने भी अलग बनाए गए हैं, गोशा भी अलग बनाया गया है। जैसे मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़ हैं, तकरीबन 1100 तसानीफ़ उनकी तन्हा ज़ात की हैं, उनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा महफूज करने की कोशिश की है। बानियान दारुल में मौलाना कासिम साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह की किताबें हमारे पास मौजूद हैं, जो बहुत सी वो हैं जो कहा जा सकता है जिनके बारे में वो बड़ी कमियाब हैं और नादिर हैं। इसी तरीके से एक ज़माने में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस को उर्दू में तर्जुमा करने का सिलसिला चला था, वो तराजीम भी हमारे पास मौजूद है और वो उसका बड़ा ज़ख़ीरा दारुल देवबंद की लाइब्रेरी में मौजूद है। वो भी कमोबेश नादिर और कमियाब हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो कुरान पाक के बहुत से नुस्खे ऐसे हैं जो कहीं मुहैया नहीं और कहीं दस्तयाब नहीं हैं। कीमती तरीन है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ का लिखा हुआ कुरान पाक, उसका एक पारा भी हमारे पास लाइब्रेरी में मौजूद है जिसको हम बाकायदगी से हिफाजत से रखते हैं। मैनुस्क्रिप्ट्स की बात यह है कि मैनुस्क्रिप्ट्स जैसे बू अली सीना की शरह है वो हमारे पास मौजूद है। 800 साल कदीम पुरानी है वो, और इस अंदाज के तकरीबन 1500 मखतूते हमारे पास 1500 से ज़ायद मखतूते मौजूद हैं, जिनके बारे में अलग अलग तफसीलात तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन मजमूई तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये वो मखतूते हैं जो बहुत नायाब हैं, नादिर हैं, और इनमें बहुत से ऐसे भी हैं जो कमियाब हैं लेकिन नादिर और नायाब नहीं हैं। वो दूसरी जगहों पर भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर मखतूते ऐसे हैं जो सिर्फ़ हमारे पास मौजूद हैं और किसी के पास मौजूद नहीं हैं। नाज़रीन, दारुल देवबंद की ख़ास बात उसके मुख्तलिफ़ शोबे हैं। उसका एक शोबा लाइब्रेरी का भी शोबा है जो कि बड़ा मशहूर शोबा है। तकरीबन 2 लाख किताबें इस लाइब्रेरी में वाक़े हैं। ये किताबें तारीख़ इस्लाम के ताल्लुक़ से, तफसीर के ताल्लुक़ से, फ़िक़्ह के ताल्लुक़ से, उसूल के ताल्लुक़ से और इस्लामियात के जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं उनका ताल्लुक़ इन किताबों से है। नहायत ही मारकतुल आरा और पुरानी किताबें इस लाइब्रेरी की जीनत बनी हुई हैं। इस लाइब्रेरी में सिर्फ किताब ही नहीं है बल्कि तकरीबन 8500 मखतूतात इस लाइब्रेरी में हैं। और इन मखतूतात की खुसूसियत यह है कि ये अरबी ज़बान में, फ़ारसी ज़बान में, उर्दू ज़बान में है। अरबी ज़बान के जो मखतूतात हैं उसमें इतने बड़े बड़े आलिमों और मुहक्किकों की तहरीरें हैं कि अगर उनकी इशाअत हो जाए तो यकीनन दीन इस्लाम की तबलीग में मज़ीद इजाफ़ा होगा। दारुल उलूम देवबंद का ख़ास इम्तियाज़ ये है कि यहाँ कदीम किताबों का नादिर व नायाब ज़ख़ीरा मौजूद है। एक ऐसा ज़ख़ीरा जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। नादिर मखतूतात और कलमी नुस्खों का
شاندار کلیکشن بھی ہے جسے دیکھنے اور استفادے کے لیے دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں اور دیکھ کر اش اش کر اٹھتے ہیں۔ یہاں کے جو مخطوطات ہیں اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں اورنگزیب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک نادر و نایاب مخطوطہ قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے خود اورنگزیب نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا تھا۔ یہ واقعتاً اس پورے مخطوطے کا جو سرمایہ ہے دیوبند میں، دارالعلوم دیوبند میں، اس میں ایک بڑا قیمتی اثاثہ ہے یہ مخطوطہ۔ اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کا اپنا ایک اشاعتی ادارہ ہے۔ اس ادارے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر مختلف علوم و فنون، نہ صرف اسلامیات بلکہ اسلامیات کے علاوہ بھی بہت اچھی اچھی کتابیں شائع ہوئی ہیں، اور یہ کتابیں صرف ہندوستانی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی اہم اسلامی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ ہماری دارالعلوم دیوبند کی یہ لائبریری کتب خانہ اب اس قدر وسیع ہو گیا ہے کہ اس کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اسی لیے ہم نے اس لائبریری کو موڈیفائی کرنے کے لیے اور اس کو وسعت دینے کے لیے ایک نئی لائبریری کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ یہ ہماری لائبریری 7 منزلہ لائبریری ہوگی اور جو بہت بڑی اور ہیوج ہوگی۔ اس کی تعمیر زیادہ تر مکمل ہو چکی ہے، تقریباً 5-6 منزلیں اس کی بن کے تیار ہیں اور ان کی تکمیل کا کام اب جاری و ساری ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے بڑے اسلامی اداروں میں سے ایک ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل انور صاحب، جو بہت ہی مشہور و معروف اسلامی اسکالر ہیں۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر سہیل انور صاحب، پروگرام علم کے خزانے میں آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ۔ آپ میرے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ جو دارالعلوم دیوبند ہے اس کی خدمات کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ دارالعلوم دیوبند جو ہندوستان کے مردم خیز صوبہ یو پی میں واقع ہے، یہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے۔ دراصل یہ ادارہ ایک ایسا مردم خیز ادارہ ہے، مشہور و معروف ادارہ ہے جو روایتی تعلیم دینے کے لیے مشہور ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اس کا دوسرا مقام ہے۔ ایک تو جامعہ ازہر یونیورسٹی قاہرہ ہے اور دوسرے ہندوستان میں اس کو یہ امتیاز حاصل ہے۔ ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دارالعلوم دیوبند دراصل صرف یہ مذہبی ادارہ ہی نہیں بلکہ ایک تہذیبی ادارہ بھی ہے۔ ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، ہم مشترکہ تہذیب ہے، ہندو مسلم گنگا جمنی تہذیب ہے، اس کی بھی تعلیم یہاں دی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ خیال ہے کہ اس ادارہ میں مذہبی یا اسلامی تعلیم ہی وابستہ ہے۔ جہاں تک میری علم میں یہ بات آتی ہے اور میں وہاں سے واقف ہوں قدر، کہ وہاں جو ہے عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے، یعنی کنٹمپرری ایجوکیشن سے بھی وابستہ ہے۔ کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، میتھمیٹکس کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ بچوں کو یہ اور بات ہے کہ یہ جو مختص ہے، اسپیشلائزیشن اس کا جو ہے وہ فقہ ہے، حدیث ہے، علوم ہے، دین علوم ہے، فلسفہ وغیرہ پر مبنی ہے۔ جی جی جی۔ لیکن اس کا اپنا سیکولر ایک نظام ہے۔ اس میں جو ہے جو بھی بچے آتے ہیں ان کو ضرور قرآن کی اور حدیث کی اور فقہ کی تعلیم ضرور دی جاتی ہے، لیکن اس سے پڑھ کے اس سے اوپر سب سے بڑی چیز جو بتا دی جاتی ہے کہ اپنا ملک وطن، اپنے وطن ہمارا سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کے قرآن عربک بھی ایک مقولہ ہے، حب الوطنی الجزو ایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا ایک جز ہے۔ عام طور پہ یہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کہ مدرسے میں تنگ نظری کی تعلیم دی جاتی ہے یا بہت ہی کٹرواد کی یا آرتھوڈاکسی کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن دارالعلوم ایک ایسا وقار ادارہ ہے، ایسا معیاری ادارہ ہے جہاں وہاں ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب و سیکولر مزاج کو سامنے رکھ کر کے اس میں تعلیم دی جاتی ہے۔ بہت صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے جو بچے نکلتے ہیں یہ ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں، جے این یو میں آپ کو ملیں گے، جے این یو میں جو شعبہ عربی کا ادارہ شعبہ عربی ہے، اردو ہے، فارسی ہے، دلی یونیورسٹی ہے، جامعہ ملیہ ہے، اس میں بھی لوگ پہنچتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بین الممالک میں، عرب ممالک میں یا گلف کنٹریز میں، ایران میں بھی جو یہاں کے طلباء آپ کو مل جائیں گے۔ جس طرح علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علی برادری دنیا کے ہر کونے کونے میں ہے، اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے بھی طلباء، اسٹوڈنٹس، اسکالر ہر جگہ دنیا کے ہر کونے میں آپ کو ملیں گے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں دارالعلوم دیوبند نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا،
اس کے بارے میں آپ سامعین کو بتائیں۔ اس کے ادارے کا قیام جو 1876 میں عمل میں آیا تھا، اور اس کے بانی جو ہیں وہ بالکل مذہبی تھے ضرور، جو نانوتی ان کا محمد بن قاسم نانوتی سے موسوم ہیں، لیکن اس کے وائس چانسلر ابو القاسم صاحب تھے ہیں، لیکن اس ادارے کا جو مقصد ہے، جو موٹو ہے، جو وہ ہے کہ یہ اس میں ہندوستانی نسل کے ضرور ہیں، ہندوستانی رنگ و نسل کے ہیں، لیکن ان کا دل و دماغ جو ہے مذہبی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ ان کے اندر یہ اخلاقی بیداری پیدا ہو، سماجی بیداری پیدا ہو۔ اور یہ ہماری جو سماج سدھارا کے ولی جو تھے شاہ ولی اللہ، ان کے ایمبیشن پہ قائم ہوا تھا، یہ 1876 میں قائم ہوا تھا۔ 3 سینچری میں جو ہے وہی سوشل ریفارمر تھے، سماج سدھارک تھے، تو انہی کے خیالات کو فروغ دینے کے لیے اس ادارے کا قیام عمل میں آیا تھا کہ کیسے ہم انسانیت کو سمجھیں، انسانیت کا درس دیں۔ مذہب ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ انسانیت کے درس کو ہم سمجھیں۔ یہاں کی جو کتابیں ہیں وہ بہت ہی اہم کتابیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے بڑے کلیکشن میں سے ایک کلیکشن اسلامی کتابوں کا دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ ناظرین کو اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ یہاں کی بہت وسیع لائبریری ہے، یہاں کم و بیش 70,000 کلیکشن ہے عربی، فارسی، اردو کے، اور جہاں عربی میں جو ہے مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، فقہ کی حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اور دیگر علوم کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، وہیں اردو اور فارسی میں بھی جو آپ کو پرانے مینوسکرپٹ ملیں گے، مخطوطات ملیں گے، جو ہندوستان کی پرانی آثار قدیمہ کی تاریخ کا واقعہ اس میں درج ہے، یا پھر کچھ ایسے معلومات ہیں جو ہمارے کلچر کو فروغ دیتے ہیں، ہماری ہندوستانی پرانی قدیم روایت کو فروغ دیتے ہیں، چونکہ یہاں ہندوستان کے اندر کم سے کم 1000 سال سے مسلم سلاطین حکومت کرتے آئے، 1000 سال پہلے سے، تو ان کی بھی تاریخ اس میں درج ہے۔ مدرسوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مدرسوں کو جب تک کہ جدید ٹیکنالوجی سے اور عصری تعلیم سے نہ جوڑا جائے ہمارے مقاصد پورے نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو آپ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ دارالعلوم دیوبند عصری تقاضوں سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں جڑا ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ صرف یہ فقہ و حدیث اور روایتی تعلیم سے تو بات نہیں بنے گی۔ اب چونکہ اب ہم لوگ کمپیوٹر ایج میں جی رہے ہیں، کمپیوٹر ایج ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو اس میں وہاں کے لڑکوں کو بھی عصری تعلیم، تاکہ میں نے انٹروڈکٹری میں جیسے بتایا کہ عصری تعلیم سے بھی بہرہ کیا جا رہا ہے۔ کنٹمپرری ایجوکیشن، چونکہ کمپیوٹر جانیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو جانیں، میتھمیٹکس کو جانیں، انگلش پڑھیں، تاکہ جو ہے ہم آج کے دور میں جو اس کی نیڈ ہے، جو ضرورت ہے، اس سے جوڑ کر کے دیکھا جائے، ریلیونٹ کیا جائے تعلیم کو۔ اسی لیے یہاں کمپیوٹر کا بھی شعبہ ہے۔ کمپیوٹر کے بھی ہمارے وقتاً فوقتاً جو ہمارے وزراء ہوتے ہیں، وزارت داخلہ آتے ہیں، مرلی منوہر جوشی صاحب نے بھی ایک زمانے میں اعلان کیا تھا کہ کمپیوٹر کو، اس کو مدرسوں کو عصری تعلیم سے جوڑا جائے، اور انہوں نے بہت سارے تو کمپیوٹر وغیرہ کے اپنے طلالہ کے زمانے میں کمپیوٹر وغیرہ کا ہدیہ بھی دیا تھا دارالعلوم کو یا پھر دیگر مدارس کو۔ تو سہیل انور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت ہی علمی اور معلوماتی گفتگو آپ نے اس دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کی۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سہیل انور صاحب، جو دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے بہت ہی علمی گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ یہ شعر دارالعلوم دیوبند کی عظمت اور انفرادیت کو بخوبی نمایاں کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ملک اور بیرون ملک سے طالب علم یہاں تعلیم حاصل کرنے کی تمنا دل میں رکھتے ہیں، اور یہاں سے فارغ التحصیل ہونا اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام علم کے خزانے میں آج ہم نے دارالعلوم دیوبند کو دیکھا۔ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری بھی دیکھی، لائبریری میں رکھی ہوئی کتابوں کو بھی دیکھا، مخطوطات کی بھی زیارت کی۔ ان مخطوطات کو دیکھنے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ واقعتاً یہ مخطوطات ہمارے علمی، ادبی اور مذہبی سرمایہ کا ایک قیمتی حصہ ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ادارہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کرے گا، نہ صرف اسلام کی تبلیغ کرے گا بلکہ ہندوستان کو مضبوط بنانے میں، ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں بھی یہ ادارہ ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آداب۔